بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے۔ اس کے 25ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس میں آیت الکرسی کا بقیہ حصہ ہم سیکھیں گے اور گرامر میں مزید فی کا دوسرا اہم باب جاہدہ سیکھیں گے اور اس کے وزن پر آنے والے مزید افعال اور ایک نقطہ فکر بھی لیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم انشاءاللہ اس سبق کے ختم پر 168 ایسے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 45,300 بار سے زیادہ آئے ہیں۔ تو چلیے ہم کنٹینیو کرتے ہیں آیت الکرسی کو۔ پچھلے سبق میں ہم نے آیت الکرسی کا تقریباً آدھا حصہ اسٹڈی کیا، پڑھا، اس کے معنی دیکھے، اس پر غور کرنا سیکھا کچھ حصہ۔ اب ہم بقیہ ٹکڑے لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ یعلم وہ جانتا ہے، علم یعلم یہ آپ جانتے ہیں، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، بین ایدیہم بین کہتے ہیں درمیان کو، ید کی جمع ایدی ہے، ایدیہم ان کے ہاتھ، بین ایدیہم ان کے ہاتھوں کے درمیان یعنی سامنے، یہ عربی کا جو ہے اسٹائل ہے، بین ایدیہم ان کے ہاتھوں کے درمیان یعنی ان کے سامنے، وما اور جو، خلفہم ان کے پیچھے ہیں، خلف یعنی پیچھے، خلفہم ان کے پیچھے ہے، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ہمارے ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی، مستقبل کو بھی۔ اس کو یاد رہتا ہے کہ اس دنیا کے کروڑوں انسانوں میں سے ہر ایک نے کس دن، کس گھنٹے، بلکہ کس منٹ اور کس سیکنڈ کیا کیا اور کس نیت سے کیا، وہ بھولتا نہیں، سبحان اللہ۔ اسی لیے وہی حقیقت میں جانتا ہے کہ کون شفاعت کرنے کے قابل ہے اور کس کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے آیا تھا نا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے دربار میں، کون ہے جو سفارش کرے اس کے دربار میں مگر اس کی اجازت کے بغیر، مگر اس کی اجازت سے، یعنی اس کی اجازت سے ہی وہ شفاعت کر سکتا ہے۔ تو اس لیے کہ وہی جانتا ہے کہ کون شفاعت کرنے کے قابل ہے اور کس کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے۔ اس کے اور بھی پہلو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ سامنے اور پیچھے کیا ہے۔ مثلا ہم کئی پلان کرتے ہیں، کام شروع کرتے ہیں، لیکن وہی جانتا ہے کہ آگے کیا ہوگا، اس لیے ہر کام کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے۔ اسی طرح انسان سمجھتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے بہت کچھ نظر آتا ہے، مگر در حقیقت اس کائنات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسے نظر نہیں آتی، جیسے فرشتے، جن، وائرس، مختلف قسم کی لہریں وغیرہ، یہ سب صرف اللہ ہی جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے۔ انسان کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا سمندر کے مقابلے میں اس ایک قطرہ۔ غور کرتے جائیے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ذہن نشین کرتے جائیے۔ ترجمہ کیجئے، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو بین ایدیہم ان کے سامنے ہے، وما اور جو خلفہم ان کے پیچھے ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور جو ان کے پیچھے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور نہیں وہ احاطہ کرتے کسی چیز کا اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ ولا یحیطون احاطہ اس نے احاطہ کیا، یحیط وہ احاطہ کرتا ہے، یحیطون وہ احاطہ کرتے، ولا یحیطون اور نہیں وہ احاطہ کرتے
یہاں بھی ایک ریفرنس یاد رکھیے، فعل ماضی میں جب نہیں کہیں گے تو ہم ما لگائیں گے، ما فعل، ما فعلوا، ما فعلت، ما فعلتم، ما فعلت، فعلنا۔ فعل مضارع میں جب نفی کہیں گے آپ تو لا لگائیں گے، لا يفعلوا، لا يفعلون، لا تفعلوا، لا تفعلون، لا افعلوا، لا نفعل۔ تو دیکھیے یہاں پر ہے ولا يحيطون، ولا يحيطون، اس سے پہلے فعل ماضی کا ہم نے دیکھا تھا ما اغنى عنه ماله وما كسب، تو ادھر ما لگتا ہے اور ادھر لا، یہ عام رولز ہیں، استثناء ایکسیپشنز ہو سکتے ہیں۔ ولا يحيطون، اور نہیں وہ احاطہ کرتے، گھیرتے، بشیء، کسی چیز کا، شیء یعنی چیز، بشیء یعنی احاطہ بھی، کا احاطہ کرنا، کسی چیز کا احاطہ کرنا، من علمہ، اس کے علم میں سے، من علمہ، اس کے علم میں سے، الا، مگر، بما شاء، جتنا وہ چاہے، بما شاء، جتنا وہ چاہے، یا اس کو جو وہ چاہے، اس کو جو وہ چاہے۔ یاد رکھیے آج کا دور علم کا، اطلاعات کا، انفارمیشن کا دور ہے، انٹرنیٹ اور کمپیوٹرز کا دور ہے، یہ سب علم صرف اور صرف اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کی چاہت کے بغیر کوئی بھی کچھ بھی نہیں جان سکتا۔ امتحانوں میں، آفس میں، بازاروں میں، سودا کرتے وقت، روزانہ کے کئی کاموں میں ہم کو اچھے آئیڈیاز کی سخت ضرورت پڑتی ہے۔ ہم میں سے جس کو جو بھی اچھا آئیڈیا آتا ہے نا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، اس لیے ہم کو اسی سے علم اور حکمت کی دعا کرتے رہنی چاہیے۔ جب بھی اچھا آئیڈیا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا مت بھولیے۔ سب سے اہم علم اللہ کی صفات کا علم، آخرت کا اور رسولوں کی سیرت کا علم ہے، اور علم کی سب سے اہم کتاب قرآن ہے۔ چونکہ آیت الکرسی پڑھتے وقت علم کی نعمت کا ذکر آتا ہے یہاں پر، اس لیے ایک مشورہ یہ ہے کہ نماز کے بعد جب آیت الکرسی پڑھیں آپ تو اس کے بعد رب زدنی علما والی آیت یعنی یہ دعا کرنا یاد رکھیے۔ یہ مشورہ ان کے لیے ہے جن کو علم کی دعا کرنا یاد نہیں رہتا، اور دعا کے ساتھ پھر علم سیکھنے کے لیے وقت ضرور نکالیے۔ چلیے ترجمہ کیجئے، وَلَا يُحِيطُونَ، اور نہیں وہ احاطہ کرتے، بِشَيْءٍ، کسی چیز کا، مِنْ عِلْمِهِ، اس کے علم میں سے، إِلَّا، مگر، بِمَا شَاءَ، جتنا وہ چاہے، وہ چاہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور نہیں وہ احاطہ کرتے کسی چیز کا اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، سما لیا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں کو اور زمین کو۔ وسع، سما لیا، وسعت جو ہے اس کی ہو گئی، وسعت سے ہے وسع، وہ سما لیا ہے، جیسے سمع وسع اسی وزن پر ہے یہ۔ کرسیہ، کرسیہ اس کی کرسی نے، السماوات، سما کی جمع سماوات ہے، ہم نے پچھلی بار دیکھا، آسمانوں کو، والارض اور زمین کو۔ یاد رکھیے السماوات والارض کی یہ جوڑی قرآن کریم میں 700 بار تقریباً آئی ہے، اور آیت الکرسی میں 2 بار ان جوڑیوں کا ذکر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو آسمان و زمین پر بار بار نئے نئے انداز سے غور کرنا چاہیے۔ آج کی معلومات کے مطابق آسمان کی وسعت، آج کی صرف معلومات کے مطابق یہ ہمارے آسمان کی وسعت، یا سماوات 7 آسمان ہیں، ہمارے آسمان کو جو ہم جانتے ہیں وہ 35 کے ساتھ 23 صفر لگائیں گے تو اتنے کلومیٹر ہے، یا 15 بلین لائٹ ایئرز ہیں، اور یہ دنیا کا آسمان ہے۔ پھر اس کے اوپر اور 6 آسمان ہیں، یعنی پورے 7 آسمان، اور اس کے اوپر عرش ہے، اور اس کے اوپر کرسی ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، ان سب کا تصور کرتے رہیے اور اللہ کی عظمت کو ذہن میں بٹھائیے۔ چاہے آپ اسکول میں پڑھنے والے ہوں یا نوکری کرنے والے، سائنس کا علم خوب دلچسپی سے اس نیت کے ساتھ حاصل کیجئے کہ ہم اللہ کی اس کائنات پر غور کریں گے، تاکہ اللہ کی محبت اور عظمت اور ہیبت دل میں بیٹھے۔ اے اللہ، تو نے جس طرح اس عظیم کائنات میں ہمیں جگہ دی ہے، اس طرح ہمیں جنت میں بھی جگہ دے، اور اس کے اعمال کی توفیق بھی۔ یہ دعا بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے ترجمہ کیجئے، وسع کرسیہ
سنبھالیا اس کی کرسی نے السماوات آسمانوں کو والارض اور زمین کو وسع کرسیہ السماوات والارض سنبھالیا اس کی کرسی نے آسمانوں کو اور زمین کو سنبھالیا اس کی کرسی نے آسمانوں کو اور زمین کو ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت اور وہ بلند مرتبہ عظمت والا ہے اور لا یؤودو یؤودو آدھا تھکایا یؤودو تھکاتا ہے نہیں تھکاتا اس کو اصل میں ہم ترجمہ اس کا نہیں تھکاتا مگر حفاظت اردو میں مؤنث ہے اس لیے ہم کہتے ہیں نہیں تھکاتی اس کو لا یؤودو نہیں تھکاتا رواں اردو میں ہم نہیں تھکاتی کہیں گے لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں نہیں تھکاتا اس کو ہم نے اس سے پہلے آپ کو کہا کہ ماضی میں ما لگے گا ما فعل ما فعلوا ما فعلت ما فعلت ما فعلت فعلنا اور مضارع میں لا لگے گا لا یؤودو لا یحیطون ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم نے لا یحیطون سیکھا تھا یا لا یؤودو اور نہیں تھکاتی اس کو حفظہما حفاظت ان دونوں کی ہما اس سے پہلے ہم نے سیکھا تھا ہوا ہم انت انتم انا نحن ہوا وہ ہم وہ سب ہما یعنی وہ دونوں اسی طرح ربہ اس کا رب ربہما ان کا رب ربہ ربہم ربو کا آپ کا رب ربکما آپ دونوں کا رب تو اس کانٹیکس میں یاد رکھیے ہما یعنی وہ دونوں یا ان دونوں کی یہاں پر مراد ہے حفاظت ان دونوں کی حفظہما وہو العلی العظیم اور وہ العلی ہے بلند مرتبہ ہے العظیم ہے یعنی عظمت والا ہے ایک چھوٹی دکان یا آفس یا گھر کے کھانے کھلانے کا انتظام ہم کو تھکا دیتا ہے غور کیجئے اتنی عظیم الشان کائنات کو خربوں ستاروں سیاروں کو کروڑوں انسانوں کو جانوروں کو کیڑوں کو سنبھالنا کتنا بڑا کام ہے مگر اللہ کے لیے بالکل مشکل نہیں اللہ نے دنیا کے کام کسی کو بانٹے نہیں بلکہ وہ خود حفاظت کرتا ہے حفظہما اپنی مخلوقات میں سے ہر ایک کے حال کا ہر ایک کی ضرورت کا ہر ایک کی خواہش کا اس کو پتا ہے فرشتے اس کی نگرانی میں کام کرتے ہیں العلی وہ بلند ہے یعنی کئی لوگ اپنی طرف سے جو غلط اور من مانی جھوٹی باتیں اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ ان سب سے بہت بلند ہے العظیم اور وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے وہ بلند ہے العظیم عظم اس ہڈی کو کہتے ہیں جس میں شدت اور عظم ہڈی کو کہتے ہیں جس میں شدت اور مضبوطی ہوتی ہے اس کو موڑ نہیں سکتے تو عظیم ایسی ہستی کو کہتے ہیں جس کو جھکایا دبایا نہ جا سکے تو اس معنی میں تو سچی عظمت والا صرف اللہ ہے اللہ کی ان ساری صفات کو آیت الکرسی کی ہر ٹکڑے میں 10 ٹکڑے ہیں ہر ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ کی ایک یا 2 صفات کا ذکر ہے ان صفات کو ذہن میں رکھ کر دوبارہ یا بار بار اس آیت کو پڑھیے خاص کر نمازوں کے بعد سوچتے ہوئے پڑھیے دیکھیے آپ کو انشاءاللہ ایمان میں ایک نئی تازگی اور اللہ کی ایک عظمت اور محبت دل میں بیٹھے گی ترجمہ کیجئے ولا یؤودہ اور نہیں تھکاتی اس کو حفظہما ان دونوں کی حفاظت پھر سے ولا یؤودہ اور نہیں تھکاتی اس کو حفظہما ان دونوں کی حفاظت وہو اور وہ العلی بلند مرتبہ العظیم عظمت والا ہے ولا یؤودہ حفظہما اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت وہو العلی العظیم اور وہ بلند مرتبہ عظمت والا ہے اور وہ بلند مرتبہ عظمت والا ہے تو دیکھیے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه یہ 5 ہوئے يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 10 ٹکڑے ہیں 10 جملے ہیں اور کرتے رہیے اس پر تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت ذہن میں بیٹھے